معاویہ رضی اللہ عنہ سلف کی نظر میں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت اور فضیلت کے بارے میں سلف صالحین کے کئی اقوال موجود ہیں۔ ہم ان میں سے چند اہم اور ثابت شدہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک امام ابن کثیر رحمۃ اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں 41 ہجری میں تمام رعایا مسلمان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سمیت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ مستقل یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی۔ ان کی حکومت میں دشمن ممالک کے ساتھ جہاد جاری رہا تھا، اللہ کا کلمہ بلند تھا، زمین کے گرد و نواح سے غنیمتیں لوٹ رہی تھیں۔ سارے مسلمان معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ راحت، سکون، عدل و انصاف، درگزریوں فی والی زندگی گزار رہے تھے۔ البدایہ والنہایہ 122/8 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء متفق ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے افضل بادشاہ ہیں، جبکہ ان سے پہلے جو 4 خلفاء راشدین تھے وہ نبوت کے نہج پر تھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت میں رحمت، بردباری اور مسلمانوں کے جو بہترین منافع تھے جس کی کسی دوسرے بادشاہ کی زندگی میں مثال نہیں ملتی۔ مجموع الفتاوی 478/4 محدث تابعی ابو اسامہ حماد بن اسامہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، ان سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے کسی کا بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ الشریعۃ الحجری 2011 جامع بیان العلم و فضلہ لا بن عبد البر 2/229 وسندہ صحیح۔ قال شیخ امن پوری حفظہ اللہ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عادلوں اور فاضلوں میں سے ہیں، چنے ہوئے صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، جبکہ وہ جنگیں جو ان کے بیچ میں واقع ہوئی تھیں اس حوالے سے ہر جماعت کے پاس ایک شبہ تھا اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا تھا۔ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، اللہ ان سے راضی ہو۔ وہ تو اپنی جنگوں اور دیگر اختلافی امور کے حوالے سے مطول تعویل کرنے والے تھے، اس وجہ سے ان میں سے کوئی عدالت کے درجے سے نہیں گر سکتا، کیونکہ وہ سارے مجتہد ہیں اور ان کا اختلاف اسی نوعیت کا ہے جس طرح کے بعد میں مجتہدین نے کئی ایک مسائل میں اختلاف کیا ہے جن مسائل کا تعلق خون کے ساتھ ہے لیکن ان پر نقص یا عیب نہیں ہوتا۔ تحت حدیث رقم 6165 بدایہ کتاب الفضائل شرح نووی علی سعید مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 4۔ محدث المعافی بن عمران الموصلی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، محدث معافی بن عمران سے پوچھا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کسی تابعی کو صحابی کے درجے پر کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں اور آپ کے سسرال والوں میں سے ہیں، آپ کاتب وحی الہی کے امین ہیں۔ تاریخ بغداد للخطیب 1/209، تاریخ ابن عساکر 59/208، البدایہ والنہایہ لا بن کثیر 8/148 وسندہ صحیح۔ قال شیخ امن پوری امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف معاویہ رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ تمام مومنین کے امیر اور اسلامی بادشاہ ہیں۔ سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285 نیز فرمایا بس معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے کسی خطے کا امیر مقرر کیا، حالانکہ اس وقت وہ اتنا تجربہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے خطے کو مکمل باضابطہ بنایا، اس کو مکمل طور پر سنبھالا اور لوگوں کو راضی رکھا اپنی سخاوت اور بردباری کے ساتھ۔ سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 294 میں 7۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اول جیش حدیث پر بحث فرماتے لکھتے ہیں اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوحی الہی ان کی سرپرستی میں جہاد کرنے والوں کو اولین جنتی گروہ قرار دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب وہی ہی ہوتے ہیں۔ التمہید 1/235، امام حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، اہل سنت کے امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل سنت متفق ہیں کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں دنیا کے معاملات میں ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے بد کلامی کرنا منع ہے، کیونکہ انہوں نے ان جنگوں کے اندر جو قتال کیا تھا وہ صرف اجتہادی مسئلہ تھا اور اجتہادی مسائل کے اندر خطا کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہے، بلکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس کو بھی ایک اجر ملے گا اور درستگی کو پہنچنے والے کو دوہرا ڈبل اجر ملے گا۔ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 43۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں یہ حدیث ذکر فرمائی کہ میری امت کا پہلا گروہ جو سمندر میں سوار ہو کر جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ مذکورہ حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
محلب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ جہاد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ 9 تابعی امام ابو اسحاق السبیعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان جیسا افضل انسان نہیں دیکھا۔ السنہ للخلال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 الرقم 670 قالا محققہ سندہ صحیح 10 امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کی تنقید کرتا ہے اس نے اپنے اندر مصیبت کو چھپایا ہوا ہے جس کے دل میں برائی ہے، اسی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر حملہ کرتا ہے، حالانکہ وہ انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان تھے۔ السنۃ للخلال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 477 صفحہ نمبر 458 قال الموقع اسنادہ صحیح نیز فرمایا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے اس کو کوئی حکمران کے پاس لے جائے، امام صاحب نے فرمایا لائق ترین یہی ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ السنۃ للخلال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448 الرقم 692 قال المحقق اسنادہ صحیح۔ اسی طرح آپ سے ایک شخص نے پوچھا میرے ماموں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقید کرتا ہے، میں کبھی کبھار اس کے ساتھ کھاتا ہوں، تو ابو عبداللہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا لا تاکل ما اس کے ساتھ مت کھانا۔ السنۃ للخلال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448 رقم 693 قال المحقق اسنادہ صحیح۔ جلیل القدر تابعی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم ہم نے جب سے محبت کرنا شروع کی ہے آپ سے نفرت نہیں کی، جب سے آپ کی اطاعت میں آئے ہیں نافرمانی نہیں کی، جب سے ملے ہیں آپ سے جدا نہیں ہوئے، جب سے آپ کی بیعت کی ہے بیعت نہیں توڑی، ہماری تلواریں کندھوں پر ہیں، اگر آپ کا حکم ہوا تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اگر آپ نے پکارا تو پیش ہوں گے، اگر آپ ہم سے آگے نکل گئے تو ہم آپ کے پیچھے جائیں گے، اور اگر ہم آپ آگے نکل گئے تو آپ کا انتظار کریں گے۔ مسائل امام احمد بروایت ابنا ابل فضل صالح 330 وسندہ حسن قالا شیخ امن پوری 12 امام محدث ابن ابل ازالد مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے اور سب سے بہترین بھائیاں ہیں، بے شک وہ اس وقت سب مسلمانوں کے امام برحق بن گئے جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے خلافت ان کے حوالے کر دی تھی، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اہل عراق نے ان کے والد کی وفات کے بعد بیعت کی تھی جو 6 مہینے تک خلیفہ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان برحق ثابت ہوا کہ بے شک میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ سردار ہے، ان قریب اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ 284 13 حافظ امام اسماعیل بن محمد التمیمی البہانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کی بشری تقاضا کے مطابق ہونے والی کمی کوتاہیوں کے حوالے سے رک جانا بیان نہ کرنا ہی سنت ہے، کیونکہ وہ کوتاہیاں حقیقت میں کوتاہیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان تمام صحابہ کرام سب سے افضل انسان ہیں اور وہ بعد والوں کے امام ہیں، اور امام کو کسی مسئلے میں خیر نظر آئے اور اس نے وہ کام کر دیا اس کو برائی ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوتاہی تو وہ ہوتی ہے جو حق کے اختیار میں غیر امام افراد کی طرف سے ہو، یعنی جو اشخاص نمونہ نہیں ہیں، تو صحابہ کے افعال کو ہم برائیاں کیسے شمار کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی کرنے کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کی قدح بری سوچ سے پاک بنائے اور ہمیں ان کے ساتھ ملا دے۔ الحجت فی البیان حجت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 545 14 امام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو ایک کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے اور نہ کہ کسی ایک سے بیزاری رکھتے ہیں، اور ہم ہر اس سے دشمنی رکھتے ہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے اور بلائی کے بغیر ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور ہم صحابہ کا تذکرہ ہمیشہ بلائی کے ساتھ کرتے ہیں، اور صحابہ سے محبت کو دین ایمان اور احسان سمجھتے ہیں، اور ان سے بغض رکھنے کو کفر نفاق اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ العقیدۃ الطحاویہ 15 مورخ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات لائق ترین ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت اور اخبار کو خلفائے راشدین کی حکومت کے ساتھ ملایا جائے، اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے فضل عدالت اور صحبت میں درجے کے اعتبار سے کم ہے۔ تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 امام محدث محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کئی سالوں تک حکومت کے معاملے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطابق عمل کر رہے تھے، اس مسئلے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی۔ اخرجہ الخلال فی السنہ 444/1 قال المحقق اسنادہ صحیح۔ 17 خلفائے راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کو اتنا مارتے
نہیں دیکھا جتنا اس شخص کو مارتے تھے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ اس کو کوڑے مارتے تھے۔ تاریخ دمشق 62/145 قال شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ وسندہ صحیح نوٹ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں۔ تاریخ دمی لابن عساکر 59/105 سیر علاب النبلہ للذہبی 3/132 لیکن یہ قول ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں ابو العباس اسم کے والد یعقوب بن یوسف بن معقل کی توثیق نہیں ملتی۔ بعض کتب میں اس سند سے ابو العباس الاسم کے والد کا واسطہ گر گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کرنے کے لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت قصے سے دلیل لیتے ہیں جس میں مذکور ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی نفی کی، لیکن یہ واقعہ با سند صحیح ثابت نہیں۔ اس کی سند میں موجود اور غیر معتبر راوی موجود ہیں، لہذا ایسے جھوٹے واقعات کا کوئی اعتبار نہیں۔ 18 محدث امام حسن بن یسار البصری رحمۃ اللہ سے کہا گیا ابو سعید یہاں کچھ لوگ سیدنا معاویہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو گالی دیتے یا ان پر لعنت کرتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان لعنت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تاریخ مدینہ دمشق لابن عساکر الدمشقی جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 206 و سندہ صحیح۔